السلام علیکم ناظرین، میں حبیب اللہ مشال اور آپ دیکھ رہے ہیں چمپی کے ٹی وی۔ دوستو، ہم آج ہندوستانی فلم پانی پت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔ چلو اب بات کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی کے بارے میں۔ احمد شاہ ابدالی سال 1822 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد کا نام زمان خان اور دادا کا نام دولت خان تھے۔ قبیلہ ابدالی میں احمد شاہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے کم عمری میں اپنی قبیلے کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا اور بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران وہ قید ہوا۔ کچھ عرصہ بعد ایشیا کے عظیم فاتح اور ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس قلعے پر قبضہ کیا جس قلعے میں احمد شاہ ابدالی قید تھے۔ اس قلعے میں اس کا ملاقات ایک 14 سالہ لڑکی احمد شاہ سے ہوئی۔ بادشاہ نے ایک نظر میں احمد شاہ کو پہچان لیا۔ ایک دن نادر شاہ نے احمد شاہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مستقبل میں بادشاہ بنو گے۔ اگر ایسا ہوا تو برائے مہربانی میرے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ نادر شاہ اپنے آخری عمر میں اپنی محافظین کے ہاتھوں مر گئی۔ تب افغانیوں نے احمد شاہ کو اپنا سردار منتخب کر دیا۔ عسکری قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی 1748 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ اور 1759 عیسوی میں اور 1759 میں مراٹھے قوم دلی پر قابض ہو گئی۔ مراٹھوں کے پیشوا نے اعلان کر دیا کہ جامع مسجد مہادیپ کا بت نصب کیا جائے اور دیگر ہندوستانی مساجد میں بھی بت نصب کیا جائے۔ تب شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا۔ احمد شاہ ابدالی 1761 میں اپنا لشکر لے کر افغانستان سے نکلے اور پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کے لاکھوں کے لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔ چلو، یہ تو تھا احمد شاہ ابدالی صاحب کی ہسٹری۔ اب بات کرتے ہیں انڈین مووی پانی پت کے بارے میں، جو اس مووی میں پختونوں کی تاریخ اور اسپیشلی احمد شاہ بابا کی تاریخ کو پتہ نہیں اس لوگوں نے کس طرح بیان کیا ہوا ہے۔ اب شرم کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، جو حقیقت ہے وہ سامنے لاؤ۔ کیوں اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیا تمہارے عوام میں عقل نہیں ہے؟ وہ سب سمجھدار ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے کیا کیا تھا۔ فلم ہوتا کس لیے ہے؟ فلم تو اس لیے ہوتا ہے میرے خیال میں کہ ایک قوم کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ پختونوں کے تاریخ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو اور اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ اتنا بیوقوف نہیں ہے ہندوستانی عوام، وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ اسپیشلی میں اپنے افغانستان سے تعلق رکھنے والی بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو انڈیا کو جتنا سپورٹ کرتے ہو نا، اب اسی وجہ سے ان کو شدید رد عمل بھی دکھانا چاہیے کہ کیوں ہمارے تاریخ سے ایسا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ میں اسپیشلی یوٹیوب پر ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پلیز مہربانی کیجیے ان فلم کے خلاف مہم چلائے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائے کہ یار ہاں، اور یوٹیوب میں جا کے اس کو لائک مت کر دینا، اس کو ڈس لائک کیجیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لائک اور ڈس لائک سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو مووی بنائی ہے اس میں نے غلطی کی، کیونکہ لوگوں نے لائک نہیں کیا، ڈس لائک کیا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے یوٹیوبر، اور وہ ڈائریکٹر تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے یوٹیوب۔ جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر دوست ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بناؤ اس بندے کے خلاف جتنا بھی دل چاہے کر لے، ویڈیو بنا لے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اور میں تو تب تک خاموش نہیں بیٹھوں گا، یاد رکھنا، جب تک یہ ڈائریکٹر
سامنے میڈیا پر آ جائے اور پوری پٹھانوں سے اور پوری پختون قوم اور پورے افغانیوں سے معافی نہ مانگ لے، میں تو تب تک نہیں بیٹھوں گا. میں ایسا ہی بناتا رہوں گا اس کے خلاف ایسا ہی ویڈیو. آج تک اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.